اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ناظرین، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی عدل و انصاف ایسا کہ ناظرین چاہے کوئی بھی ہو آپ عدل و انصاف فرمایا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اپنی ذات پر کیا معاملہ تھا کہ پیون لگے ہوئے کپڑے آپ پہنا کرتے تھے۔ جب کسی کو گورنر بناتے تو کڑی شرائط کے ساتھ گورنر بناتے، اس کا پورا مال چیک کیا کرتے کہ اس کے پاس کتنا مال ہے، اور جو مال کا اضافہ ہوتا ناظرین تو اس پر بھی کڑی نگاہ ہوتی، اور سخت باز پرس فرماتے کہ ریشمی کپڑے نہیں پہنے گا، اعلیٰ گھوڑے پر سوار نہیں ہوگا، لوگوں کے لیے دروازے ہر وقت کھلے رکھے گا۔ ایاز بن غنم کے متعلق آپ کو شکایت ملی، آپ نے تفتیش کی اور دیکھا کہ یہ شکایتیں سچی ہیں، تو ناظرین انہیں معزول کیا، معزول کر کے بکریوں کا ریوڑ حوالے کیا کہ جو لوگوں پر حکومت نہیں کر سکتا، حکومت کرنے کا فن نہیں جانتا، اسے بکریوں کا ریوڑ سنبھالنا چاہیے۔ اور خود حال یہ تھا کہ رات کو بھیس بدل کر آپ مدینہ منورہ کی گلیوں میں نکل کھڑے ہوتے اور دیکھتے کہ کوئی غریب ہے، کسی کو جو ہے وہ مدد چاہیے، آپ ان کی مدد کیا کرتے ہیں۔ اب ناظرین یہاں پر میں آپ کو یہ بات عرض کروں کہ ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے تو ایک مکان سے آواز آئی کہ اللہ تعالیٰ عمر سے پوچھے گا کہ ہم اس وقت بھوک میں ہیں اور ہمارے گھر فاقے ہیں۔ آپ نے دروازے پر دستک دی اور دیکھا کہ ایک خاتون ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور اس نے کہا کہ عمر کو خیال نہیں آتا ہمارا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عمر کی شکایت کروں گی کہ عمر نے ہمارے ساتھ یہ کیا، اس کے دور میں یہ ہوا ہمارے ساتھ۔ آپ بہت تڑپے، گھر گئے اور سارا سامان وغیرہ اٹھایا، راشن وغیرہ اٹھایا۔ خادم نے کہا کہ مجھے حکم دیجئے کہاں پہنچانا ہے۔ فرمایا کہ روز قیامت میرا بوجھ تو اٹھائے گا۔ خود اٹھائے آئے اور کھانا بنانے لگے، تیار کرنے لگے۔ جتنی دیر کھانا تیار نہیں ہوا، بچوں کو بہلانے کے لیے آپ نے بچوں کو اپنے اوپر سوار کروایا اور صحن میں چکر کاٹنے لگے تاکہ بچوں کا دل بہل جائے۔ کھانا تیار ہوا اور کھانا پیش کیا تو اس عورت نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ عمر کی جگہ آپ ہمارے حکمران ہوتے۔ آپ رونے لگے اور آپ نے کہا کہ مائی مجھے معاف کر دینا، میں ہی عمر ہوں، اور اتنی بڑی زمین ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں تمہارا پتہ نہیں چلا سکا، لیکن معاف کر دو، میں آئندہ اس طرح نہیں کروں گا۔ ناظرین و سامعین، وہ عورت ہاتھ اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعائیں دینے لگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے یا ان کی اتباع کرنے والے حکمران نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 41 اور 42 ہے۔ دونوں آیات کریمہ آج کے سبق میں شامل ہیں۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں۔ اسکرین کے سامنے موجود ہیں، قلم پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے
فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري۔ اب یہاں پر ناظرین آپ دیکھیں کہ لنفسی دونوں صورتوں میں اسے لنفسی ہی پڑھا جائے گا، دونوں صورتوں میں لنفسی پڑھا جائے گا، وقف کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ آخر میں علامت وقفے اندر 41 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 41 یہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ ذکری میں بھی سیم یہی سچویشن ہے کہ دونوں صورتوں میں سے ذکری ہی پڑھا جائے گا، اور یہاں پر بھی آخر میں علامت وقفے اندر 42 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 42 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں ناظرین۔ واو ایک کلمہ، استنعت دوسرا، کا تیسرا، لی چوتھا، نفسی پانچواں۔ پھر اس کے بعد ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں اذہب چھٹا، اور اس کے بعد اخو ساتواں، بی آٹھواں، آیاتی نواں، اور اس کے بعد لا تنیا 10واں، فی 11واں، ذکری 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وا استنعتک، واو پر زبر ہے، اسے استنعتک کی صاد کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسے ہم پڑھیں گے واستنعتک، واستنعتک، لی علیحدہ، نفسی علیحدہ، یا علیحدہ، تینوں کو ملا کر پڑھیں گے لنفسی، لنفسی۔ اذہب، اذہب میں بعض ساکن ہے لیکن حرف قلقلہ ہے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے۔ اذہب، انت، انت میں نون ساکن، اس کے بعد تا حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا اسے اخفا کہتے ہیں۔ انت و، اخو علیحدہ، کا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے اخو کا، و اخو کا، بی علیحدہ، آیاتی علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے بی آیاتی، و لا تنیا، ولا تنیا، فی ذکری علیحدہ، یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے ذکری۔ را کے نیچے زیر ہے، را کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصطنعتک، لنفسی، اذهب، انت واخوک، بآیاتی، ولا تنیا، فی ذکری۔ ناظرین مسامعین، یہ آج کا سبق ہے، اور یہاں پر ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے کا ضمیر، دوسرا نفسی، یہاں پر نمبر 1 آئے گا، یا ضمیر ہے، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، تیسرا اخو، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، چوتھا آیاتی،
یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، اور 5واں ذکری یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا۔ تو 5 اسماء ہیں۔ نمبر 1 کاف ضمیر، یا ضمیر اور انتا، کا، انتا اور یا۔ دوسرا اسم ہے نفسی، تیسرا ہے اخو، چوتھا ہے آیاتی، آیاتی، پانچواں ہے ذکری۔ ناظرین مسامعین، یہ 5 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں۔ استنعت پہلا فعل، اذهب دوسرا، لا تنیا تیسرا۔ کل 3 افعال ہیں۔ نمبر 1 استنعت، نمبر 2 اذهب، اور نمبر 3 لا تنیا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ اسماء افعال ہم لکھ چکے ہیں۔ اب حروف کی باری ہے۔ تو پہلا حرف ہے واو، دوسرا ہے لی، اور واو گزر چکا ہے۔ تیسرا ہے بی، تو واو گزر چکا ہے ناظرین نمبر 1 میں، اور چوتھا ہے یہاں پر فی۔ تو کل 4 حروف ہیں۔ نمبر 1 واو، نمبر 2 لی، نمبر 3 بی، نمبر 4 فی۔ 5 اسماء، 3 افعال، 4 حروف، تو کل ملا کر 12 کلمات ہوئے۔ کل ملا کر 12 کلمات ہوئے۔ تو ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ پہلا اسم ہے کا ضمیر۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر حاضر کی ضمیر متصل ہو تو کا کی شکل میں، منفصل ہو تو انتا کی شکل میں ہوتی ہے، کا یا انتا۔ اس کا معنی ہوگا ناظرین کہ تو، آپ، تجھے، اپنے۔ کا اور انتا یہ دونوں کی دونوں یہاں پر یوز ہیں۔ وَاسْتَنَعْتُكَ اور اذهب انتا۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے۔ واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی، یا انا۔ اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری۔ نفس کہتے ہیں ذات کو، نفس کہتے ہیں ذات کو، تو یہاں پر ذات مراد ہے، جان کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے نفس، نفس امارہ، نفس ملہمہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، نفس مرضیہ، ان معنی میں بھی آتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں مولا ہمیں نفس امارہ سے محفوظ فرما، ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما۔ تو اس معنی میں نفس جو ہے استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جان کے معنی میں ہے، ذات کے معنی میں ہے۔ اور یاد رکھیں ناظرین کہ نفوس بھی اس کی جمع آتی ہے، نفوس، تو یہ بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، نفوس قدسیہ یعنی پاک جانیں۔ نفوس اور انفس 2 جماعتی ہیں، تو نفس اور نفوس یہ دونوں کے دونوں ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس کے بعد اخو، یہ چونکہ حالت رفع میں ہے تو اسی لیے اخو ہے، ورنہ اخا بھی ہو سکتا ہے، اخی بھی ہو سکتا ہے، یہاں پر حالت رفع میں ہے۔ تو اخو، اخ کا معنی ہوتا ہے بھائی۔ اخوا اس کی جمع ہے، اخ بھائی، ایک بھائی، اور اخوا بہت سے بھائی، بہت سے بھائی، جیسے انما المؤمنون اخوا، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
اس کے بعد ہے ناظرین آیات. آیات آیتن کی جمع ہے. آیتن کا معنی ایک علامت، ایک نشانی، اور آیات سے مراد بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں. قرآن کی آیت کو بھی آیت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بات کے مکمل ہونے کی علامت ہوتی ہے. یہاں پر ناظرین آیات سے مراد قرآن کی آیات نہیں بلکہ اللہ کی نشانیاں مراد ہیں. اور قرآن کی آیت کے معنی میں ہم آیت بھی اور آیات بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں. ہم یہاں پھر بتاتے چلیں کہ یہاں پر آیت جو ہے قرآن کی جو آیات ہے قرآن کی آیات کے معنی میں نہیں ہے بلکہ اللہ کی نشانیوں کے معنی میں ہے. لیکن آیت اور آیات قرآن کے معنی میں ہم استعمال کرتے ہیں. ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد. ذکر کا معنی ہوتا ہے یاد، اور یہ عام طور پر اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اللہ کا ذکر کرنا، فلاں کا ذکر کرنا، تو یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب. استنعت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم. اس کا معنی ہے میں نے مخصوص کیا، میں نے مخصوص کیا. اذهب فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر. فعل امر وہ فعل کے جس میں کسی کام کے کرنے کا آرڈر دیا جائے، جیسے یہاں پر اس کا معنی ہوگا تو جا یا آپ جائیے. اذهب فعل امر حاضر معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس کا معنی تو جا یا آپ جائیے. لا تنیہ یہ بھی فعل امر حاضر معروف صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، اور اس کا معنی ہے کہ بلکہ لا تنیہ فعل نہیں حاضر معروف صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. نہیں وہ فعل کہ جس میں کسی کام کے کرنے سے روکا جائے. لا تنیہ فعل نہیں حاضر معروف صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، اس کا معنی کہ آپ دونوں سستی نہ کریں یا تم دونوں سستی نہ کرو. اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب. واو کا معنی ہے اور، لی علت کے لیے واسطے کے لیے آتا ہے، اس کا معنی کے لیے لیے واسطے. بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ناظرین ساتھ کے معنی میں ہے. فی ظرف کے لیے آتا ہے اور یہاں پر اس کا معنی ہے میں. ناظرین مسامعین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کل 12 کلمات ہیں، 5 اسماء، 3 افعال اور 4 حروف. کل 12 کلمات ہیں. 12 کلمات میں 3 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 نفس اور نفوس، نمبر 2 آیت اور آیات، نمبر 3 ذکر. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو صاد زبر وس، تا زبر تا، نون عین زبر نا، تا پیش تو، کاف زبر کا، وس طانعتو کا. لام زیر لی، نون فا زبر نف، سین یا زیر سی، لی نفسی. حمزہ زال زیر اذ، ہا با زبر حب، اذ حب. حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا، اذ حب انتا. واو زبر وا، حمزہ زبر آ، خا واو پیش خو، کاف زبر کا، و اخو کا. با زیر بی، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا الف زبر یا بھی پڑھ سکتے ہیں. تا یا زیر تی، بی آ یا تی. واو زبر وا، لام الف زبر لا، تا زبر تا، نون زیر نی، یا الف زبر یا، ولا تنیا. فا یا زیر فی، ذال کاف زیر ذک، را یا زیر ری، فی ذکری. یہاں وقف کریں گے تو فی ذکری ہی پڑھا جائے گا. آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ. سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں. وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي. اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں.
واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ اور استنعت میں نے مخصوص کیا یا مخصوص کیا میں نے، کا تجھے، لی کے لیے، نفسی ذات یا اپنی، اذهب جائیے، انتا آپ، و اور، اخو بھائی، کا آپ کا، بھی ساتھ، آیاتی نشانیوں، یا میری، و اور، لا تنیا تم دونوں سستی نہ کرنا، فی میں، ذکری یاد، یا میری۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب، اور بلکہ لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں آسان فہم با محاورہ ترجمہ پیش کرتے ہیں، اسے بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي اذْهَبْ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَاتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا، آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں۔ اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا، آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، اور اب آئیے چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ اور تفسیر میں ناظرین ظاہر ہے کہ ہم آیت نمبر جو ہے وہ 25 سے 35 تک ہم آپ کی خدمت میں جو ہے وہ اس کی تفسیر جو ہے وہ عرض کر رہے تھے، بلکہ آیت نمبر 36 سے ہم تفسیر عرض کر رہے تھے۔ اب اس میں مختلف باتیں جو ہے وہ عرض کی ہم نے۔ اب مثال کے طور پر ہم نے ایک بات یہ عرض کی کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کو باریاب کرنے کی وجوہات کیا تھیں، وہ بھی ہم نے عرض کیا۔ پھر اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر جو یہ کہا گیا کہ ہم نے وحی فرمائی، اذ اوحینا الی امک، تو یہاں وحی سے مراد الہام ہے یا اللہ تعالیٰ نے دل میں بات بٹھا دی، یہ مراد ہے، ورنہ وحی اپنے جو ہے وہ اصطلاحی معنی میں اگر لیا جائے مراد تو پھر وہ اللہ کے انبیاء اور رسل اعظام علیہم السلام پر ہی ان کا نزول ہوتا ہے، باقی ان کے علاوہ کسی اور پر ان کا نزول نہیں ہوتا، اور اس پر دلائل بھی ہم نے پیش کیے۔ پھر اس کے بعد ناظرین جو ہے وہ یہاں پر خاص طور پر یہ بھی تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پر جو ہے وہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 8 احسانات کا ذکر فرمایا۔ پہلا احسان کیا تھا کہ آپ کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈال دی۔ پھر دوسرا احسان کہ فرعون 1 سال بچوں کو قتل کرتا تھا، پھر دوسرے یا تیسرے سال بچوں کو چھوڑ دیتا تھا۔ ہارون علیہ السلام جس سال پیدا ہوئے تھے اس سال وہ بچوں کو چھوڑتا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اس کے 1 سال بعد پیدا ہوئے جو بچوں کو قتل کرنے کا سال تھا۔ ہم انشاءاللہ عرض کرتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے کہ جو بچوں کو قتل کرنے کا سال تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق کے اندر روئی رکھی، گویا کہ ایک بستر رکھا، اور اس میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھا، پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں ڈال دیا۔
اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو یہ خطرہ تھا کہ فرعون ان کو قتل کر دے گا، تو صندوق میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھ کر اس صندوق کو دریا میں ڈال دینا اس سے کم خطرناک تو نہیں تھا؟ یہ بھی تو ایک طریقے سے ان کو موت کے حوالے کر دینا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اپنے خواب یا الہام پر کامل اعتماد تھا۔ اس آیت میں ہے اقذفی لفظ ہے، یہ واحد مؤنث مخاطب کا لفظ ہے، اور قذف کا معنی ہے ڈالنا۔ قرآن مجید میں ہے وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، سورہ احزاب آیت نمبر 26، ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تو اقذفی کا معنی اس کو ڈال دو، اور ناظرین یم کا معنی ہے سمندر، تو اس کا اطلاق سمندر اور دریا دونوں پر ہوتا ہے، اور یہاں اس سے مراد دریائے نیل ہے۔ اور ناظرین ساحل کا اس میں فاعل ہے، اور یہ مفعول یعنی مسئول کے معنی میں ہے۔ ساحل کا معنی ہے پھینکنا اور ڈالنا، اور چونکہ سمندر اور دریا کے کنارے پانی سمندر اور دریا کی چیزیں لا کر پھینک دیتا ہے، اس لیے اس کو ساحل کہتے ہیں۔ فرعون یہ دوسرا احسان تھا کہ یہاں پر جس کا ذکر ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے صندوق میں ڈالا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ان پر احسان تھا۔ پہلا احسان ان کی والدہ کے دل میں یہ بات ڈالی، دوسرا احسان کہ ان کی والدہ نے ان کو صندوق میں ڈالا، تیسرا فرعون کے گھر موسیٰ علیہ السلام کو پہنچانے کا احسان۔ فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہا دریا سے اپنی باندیوں کے ذریعے پانی منگوا رہی تھی، تو اچانک ان کی نظر اس صندوق پر پڑی۔ انہوں نے باندیوں سے کہا کہ صندوق کو اٹھا لو۔ جب اس صندوق کو اٹھایا تو اس میں موسیٰ علیہ السلام تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دل لبھانے والی صورت تھی، جو دیکھتا تھا آپ کو جو دیکھتا اسے پیار آتا تھا۔ فرعون نے بھی آپ کو پالنے اور پرورش کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بیان کی گئی کہ دریا نے اس صندوق کو ساحل پر لا پھینکا۔ ساحل سے پانی کی ایک چھوٹی سی نہر فرعون کے گھر میں باغ میں جاتی تھی۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے، اور فرعون نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو اٹھا لیا۔ یہ فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ ناظرین موسیٰ علیہ السلام پر خاص ایک کرم تھا، احسان تھا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی، تو جو بھی آپ کو دیکھتا تو وہ آپ سے محبت کیا کرتا اور آپ اس کا دل موہ لیا کرتے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کو میرا اور اس کا دشمن لے لے گا۔ اس آیت پر یہ اشکال ہوتا ہے کہ فرعون کا اللہ کا دشمن ہونا تو ظاہر ہے، کیونکہ وہ کفر اور سرکشی میں بہت بڑھ چکا تھا، لیکن اس وقت تک اس کا موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہونا ظاہر نہیں تھا، بلکہ اس وقت تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرنے والا تھا۔ اس کا جواب یہ ہے، یہ اشکال واقعی ہوتا ہے، اس کا جواب یہ کہ چونکہ مستقبل میں اس نے موسیٰ علیہ السلام سے دشمنی کرنی تھی، ان کی مخالفت کرنی تھی اور ان کے قتل کے در پہ ہونا تھا، تو لہٰذا مستقبل کے اعتبار سے اس کو بھی مجازن ان کا دشمن فرمایا۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے۔ چوتھا احسان، فرعون کے دل میں موسیٰ علیہ السلام کی محبت ڈالنے اور ان کی پرورش۔ پھر فرمایا کہ اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔ ناظرین یہ آیت نمبر جو ہے وہ 39 ہے، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، یہ اس کا ایک جزو ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں فرمایا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو، پھر دریا کو حکم دیا کہ اس کو کنارے پر لائے، اس کو میرا اور اس کا دشمن لے لے گا، اور میں نے آپ کے اوپر اپنی طرف سے محبت ڈال دی۔ اور ناظرین موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ جو ہے وہ بہت حسین تھا، اور آپ کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں، جو بھی آپ کو دیکھتا اس کو آپ سے محبت ہوتی، اور یہ بھی آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان تھا۔ اسی وجہ سے فرعون اور اس کی بیوی آسیہ دونوں آپ سے محبت کرنے لگے اور آپ کی پرورش میں لگ گئے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ میری نظر کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے، آیت نمبر 39۔ اس کا معنی یہ کہ تاکہ میرے ارادے کے موافق آپ کی پرورش کی جائے، اور اس کے دو محمل ہیں۔ ایک یہ ہے کہ عین سے مراد
علم ہے، اور جب کوئی شخص کسی چیز کا عالم ہوتا ہے تو اس چیز کی آفات اور بلیات سے اس طرح حفاظت کرتا ہے جس طرح اس کو دیکھنے والا اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اور اس کا دوسرا معامل یہ کہ عین سے مراد حفاظت کرنا ہے، کیونکہ جو شخص کسی چیز کو دیکھ رہا ہو وہ اس چیز کی ایذا دینے والی چیزوں سے حفاظت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھ کا معنی کیا ہے؟ عینی، کہ عین کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ اس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ میری آنکھ کے سامنے آپ کی پرورش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی آنکھ کے متعلق ناظرین امام اعظم جو ہے وہ اور دیگر متقدمین کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اگر یہ جو عین کا کہا گیا بولا اس کی شان کے مطابق ہے، اس کی کوئی مثال نہیں، اور یہ اس کی صفت بلا کیف ہے۔ اس کی صفت کی نفی کی جائے، نہ کہ اسی کسی مخلوق کے ساتھ کوئی مثال دی جائے اور نہ اس کی کوئی تعویل کی جائے۔ لہٰذا یہاں پر آنکھ کی تعویل رویت یا نظر سے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ متاخرین نے کہا کہ جب دیکھا کہ اسلام کے معاندین اس قسم کی آیات کی وجہ سے اسلام پر تان کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے خدا کے جسمانی اعضاء ہیں، تو انہوں نے اس قسم کی آیات کی تعویل کی اور کہا کہ عین کا معنی رویت، نظر اور علم ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اس کا لب لباب یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو آنکھ کی نسبت ہے تو یہ آنکھ جو عین کی نسبت ہے وہ اس کی شان کے لائق ہے، اس کی نہ صفت بیان کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی تعبیل کی جا سکتی ہے اور نہ ہی کوئی مثال دی جا سکتی ہے۔ بس یہ کہ جیسے ہم کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، یہ کرسی وسیع کرسی السماوات والارض، تو یہ اس کی شان کے لائق ہے۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دست اقدس جو ہے وہ اپنے محبوب علیہ السلام کے دونوں شانوں کے درمیان رکھا، یا قرآن کریم میں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ناظرین اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جا سکتی، کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی، اس کی شان کے لائق ہے، بس یہ کہا جائے گا۔ انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے دنیا بھر سے۔ آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، راولپنڈی سے۔ جی سبق و ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک اذهب انت واخوک بآیاتی ولا بآیاتی ولا تانیا فی ذکری۔ اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا، آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالش تانجہ والا سے۔ جی سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ ترجمہ، اور میں نے آپ کو خاص اپنے لیے چن لیا، آپ اور آپ کے بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جائیں اور میری یاد میں سستی نہ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ساحل سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصطنعتک بنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ ولا تنیا فی ذکری۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی ہیرا لاہور سے۔ جی سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟
راولپنڈی سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی فیصلہ آباد سے. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصطنعتک لنفسی اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا جیتے رہیں. اماں جی اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. جی میں پڑھتا ہوں. دعاؤں سے صحیح ہوں. جی میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرا لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصطنعتک واصطنعتک لنفسی لنفسی اذهب انت اذهب انت واخوک واخوک بآیاتی بآیاتی ولا تنیا ولا تنیا فی ذکری. فی ذکری. جزاک اللہ خیر. اما اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جس سے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق رات 1 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اور ناظرین آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں www.arYQTV.tv پر. اور یہ پروگرام آپ یوٹیوب پر دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے. اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.